الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما ہوا اہلہ۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجہ وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اقبال باوا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روحانی دنیا۔ پروگرام روحانی دنیا الحمدللہ عز و جل ہفتے میں 2 دن بدھ اور جمعرات رات 7 بجے پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق دیکھتے ہیں۔ دیکھ کر اپنے مسائل کے لیے کالز کرتے ہیں، مسئلہ کسی بھی طرح کا ہو، خدا نخواستہ بے اولادی کا سلسلہ ہے، یا رزق میں برکتیں نہیں ہوتی، یا کسی مرض نے آپ کو گھیر رکھا ہے، دوائی آپ کو فائدہ نہیں کر پا رہی، میں علم العادات کے ذریعے حساب لگا کر قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو وظائف بتاتا ہوں۔ آپ نماز کی پابندی کے ساتھ ان وظائف کو پڑھتے ہیں، رب کریم اپنی رحمتیں فرماتا ہے اور آپ کے مسائل حل ہو جاتے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آج شب جمعہ ہے اور شب جمعہ یقینی طور پر بہت بڑی فضیلت کا دن ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ مومنین کے لیے عید کا دن ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر خوشیوں کا دن ہے، نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں حدیث پاک کے مفہوم کے تحت، تو جمعہ یقینی طور پر بڑا مبارک دن ہے۔ شب جمعہ کا درود پاک میں نے پڑھا ہے، الحمدللہ اس لیے پڑھا ہے کہ رب کریم اس کی برکتیں مجھے بھی عطا فرمائے، آپ کو یاد آ جائے، آپ بھی پڑھیں تو آپ کو بھی اس کی رحمتیں اور برکتیں ملیں۔ دوسری حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شب جمعہ میں یاسین شریف کی تلاوت کرے، یعنی سورہ یاسین کو تلاوت کرے، رب عز و جل اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو موقع ہمارے پاس ہے اور ہمیں یاسین شریف ضرور ضرور پڑھنی چاہیے۔ رب عز و جل ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھنے کی توفیق بھی عطا فرمائے اور اس سے محبت کی بھی توفیق مرحمت فرمائے۔ پروگرام روحانی دنیا میں کال سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جب بھی کال کریں اس وقت اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیا کریں جب آپ کی کال کنٹرول روم کو موصول ہو چکی ہو، اور ساتھ میں کاپی پینسل لازمی طور پر اپنے پاس رکھا کریں تاکہ آپ اپنے سوال کے جواب میں وظائف لکھ سکیں۔ اسم اعظم بھی ہر پروگرام کے آخر میں بتایا جاتا ہے ایک نام کا، تو وہ بھی آپ لکھ پائیں گے اگر کاپی پینسل ہوگی۔ ساتھ میں میرے نمبرز بھی آن ایئر ہوتے ہیں تو ان کو بھی لکھ لیا کریں، وہ وقت ضرورت آپ کو کام آئیں گے۔ کوئی اگر استخارے کے سلسلے میں یا بیماری یا بے اولادی کے سلسلے میں کوئی کال کے ذریعے بھی آپ چاہیں گے تو سوال آپ کو کر لینا ہوگا اور انشاءاللہ اس کا جواب بھی دیا جائے گا، وظائف بھی آپ کو بتا دیے جائیں گے۔ تو آج کے پہلے کالر کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میری بہن۔ ہاں جی بہن، اللہ پاک آپ کو زندگی صحت دے، آمین، تندرستی دے۔ آمین۔ اور میں لاہور سے بات کر رہی ہوں۔ جی، تو میرا اور میری بیٹی کا مسئلہ ہے۔ نام بتائیے، میں بیٹی کا نام کیا ہے؟ بیٹی کا نام شمائلہ ہے، شمائلہ، میرا نام رخسانہ ہے، رخسانہ، ٹھیک ہے، اور میری والدہ کا نام ہے شکیلہ اختر۔ شکیلہ اختر۔ جی، شکیلہ اختر، اچھا مسئلہ کیا ہے؟ بچی کا کیا ہے شمائلہ کا؟ بچی کا یہ ہے کہ ان کو نا کوئی 25 سال سے نا اس کے جسم میں اور سر میں درد اور وہ رہتا ہے، ورم رہتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ ٹھیک نہیں رہتی، ٹیسٹ بھی سارے ہو چکے ہیں، میں انشاءاللہ ضرور چیک کرتا ہوں۔ آپ بتائیے اپنا مسئلہ۔ ہاں، میں کوئی تقریباً 35 سال ہو گیا مجھے میرے ہاتھ سے نا دوائی نہیں چھوٹتی، اچھا بیمار ہی میری رہتی ہیں؟ تکلیف بیمار ہی رہتا، دوائی ایسے ہوتا ہے جو میرے سر سے گزر گئی، اللہ آپ کو اور اسے صحت رہنے تندرستی سے عطا فرمائے۔ پھر میری طبیعت میں اب بہت زیادہ میں بتاتا ہوں، آپ پروگرام دیکھیے، اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ دونوں کے لیے وظیفہ بتاتا ہوں، نماز کی پابندی کے ساتھ پڑھیے گا۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم بابا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ صاحب محمد طیب بات کر رہا ہوں ملتان شریف سے، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر۔ طیب بھائی آپ کیسے ہیں؟
الحمدللہ، دعائیں بابا صاحب آپ کی۔ ماشاء اللہ، کیا کہیں بابا گے؟ صاحب میرے بھائی کا مسئلہ ہے، بڑے بھائی کا، نام بتائیں۔ ان کا نام ہے محمد صدیق، محمد صدیق کی امی سمینہ بی بی۔ سمینہ، ٹھیک ہے، کیا مسئلہ ہے؟ یہ مسئلہ ہے کہ یہ اپنے والد کے ساتھ تو کاروبار کر رہے ہیں آج کل، اب یہ اپنا نا الگ سے کاروبار کھولنا چاہتے ہیں، تو اب اچھا، یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میرا والد صاحب کے ساتھ بہتر ہے یا اپنا کاروبار بہتر ہے؟ میں بتاتا ہوں انشاءاللہ ضرور بتاتے ہیں۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سر جی، میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرا اعصابی مسئلہ ہے۔ پتہ نام نہیں بتائیے۔ کیا ہے۔ منظور احمد۔ منظور بھائی، امی کا نام؟ خیر جان۔ خیر جان۔ ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ کوئی کہتا ہے اعصابی ہے، کوئی کہتا ہے کیا ہے، منہ صحیح کام نہیں کر رہا ہے، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ کھانا تعالی۔ جو ہے نہیں کھاتا۔ اللہ پیارے محبوب کے صدقے آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، میری بیٹی کی عمر 25 سال ہو گئی ہے، نام اور بتائیں۔ میری بیٹی کا نام مریم ہے، مریم، میرا نام ہنا سمرہ، اور لڑکے کی والدہ کا نام پروین ہے، اور لڑکے کا نام شاداب ہے۔ مسئلہ تو کیا ان ہے؟ کا مسئلہ یہ کہ 1.5 سال سے رشتہ لے کر آنا چاہ رہے ہیں، لیکن لڑکی کی جاب نہیں ہے۔ اچھا، شاداب کی ماں کا نام آپ نے پروین بتایا؟ جی، تو اس کی وجہ سے رشتہ نہیں لے کر آ پا رہے ہیں۔ تو آپ کیا چاہ رہی ہیں؟ ہم چاہ رہے ہیں کہ یا تو جلد سے جلد لڑکی کی جاب کا ہو جائے سلسلہ، اور وہ لوگ لے کر آئیں گے بھی یا نہیں آئیں گے، یہ ٹینشن ہے ہمارے۔ میں بتاتا اور ہوں، اللہ آسانی عطا کرے۔ ایک اور میری بیٹی ہے۔ ہلو جی جی، اس کی بیٹی کا نام حفصہ ہے، اور میرا نام سمرہ، اور لڑکے کا نام عبد الرحمن ہے، اور ان کی والدہ کا نام رابعہ ہے۔ تو پہلے بھی میں نے آپ سے اس سلسلے میں کہی تھی کہ لڑکا لڑکی تو کافی آگے انٹرسٹ ہے ان کو رشتے میں، لیکن ان کی گھر کی طرف سے پتہ نہیں۔ میں نے کیا بتایا تھا آپ کو؟ آپ نے بتایا تھا کہ گھر والے نہیں لے کر آئیں گے، لیکن وہ تو پھر دوبارہ استخارہ کرانے کی حاجت نہیں ہے۔ میرا علم العادات کا استخارہ 25 سال 10 سال 20 سال بعد بھی کریں گے، اس کا جواب یہی ہوگا۔ بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ بہتری فرمائے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، بابا جی، اللہ کا شکر۔ میں نے اپنے بھائی کے بارے میں پتہ نام کرنا ہے۔ بتائیے۔ نام ہے ملک افرا سیاب۔ ملک افرا سیاب۔ افسر سیاب؟ افرا سیاب۔ افرا سیاب، جی جی فرمائیے، کیا مسئلہ ہے بھائی کا؟ امی کا نام بھی بتائیں۔ امی کا نام ہے خالدہ ارشد۔ خالدہ ارشد، کیا مسئلہ ہے؟ کاروبار میں کوئی کام وغیرہ نہیں ہے اس کا، باہر بھی جانا چاہتا ہے لیکن وہ بھی کچھ نہیں اس کا کوئی بن رہا۔ اللہ پیارے محبوب کے صدقے کامیابی دے، میں بتاتا ہوں، آپ پروگرام دیکھیے انشاءاللہ تعالی۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سر، میرا نام وقار رؤف ہے۔ جی، میرے والدہ کا نام ریحانہ کوثر ہے۔ میں اپنے بارے میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ میں جو ہوں وہ ابھی جاب لیس ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ میں اپنا لیے کوئی کاروبار کروں، تو کائنڈلی اگر آپ مجھے گائیڈ کر دیں۔ بالکل کریں گے، بالکل کریں گے وقار بھائی، آپ پروگرام دیکھیے انشاءاللہ بھی بتاتے ہیں آپ کو۔ اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر لیں۔ ٹھیک ہے، بند کر۔ جی فرمائیے، مہربانی آپ کی، فرمائیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، مجھے نا وہ بواسیر ہے نا۔ یار آپ کی آواز ابھی تک ٹیلی ویژن کی کھلی ہوئی ہے، ہم بہت انتہائی معذرت چاہتے ہیں، بار بار آپ لوگوں سے عرض کرتے ہیں، آپ مانتے ہی نہیں۔ اگلے کالر کو دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، مسئلہ پوچھنا تھا۔ سید صبی حسن، سید صبی حسن، اور والدہ کا نام ہے صدف انصاری۔ صدف انصاری، صحیح ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ بچہ نا یہ 14-15 سال کا ہے، اور نا ماں باپ کا بلکہ نافرمان ہے سب کا ہی، اور بدتمیزی کرتے ہیں ماں باپ سے۔ میں بتاتا اور ایک ہوں، اور چیز کہ اگر آپ کچھ پڑھنے کو بتائیں تو کان میں پھونک ماریں گے نا اگر، تو وہ اٹھ جائے گا، تو کچھ پڑھنے کو ویسے بتا دیں گے پانی پہ دم کر کے۔ میں ضرور بتاتا ہوں انشاءاللہ، پہلے حساب دیکھ لوں پھر بتاتا ہوں۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔
آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام، فرمائیے. جی ہم 6 بہنیں ہیں جی اور ماشاء ہم اللہ. لوگ سب بہنوں کو مغرب اور فجر کے بعد بھی ہم نے کافی مرتبہ خواب دیکھے اور سب کو بہت ڈر لگتا ہے. اچھا، اور خواب دیکھ کے ڈر جاتی سب کے ساتھ ایک ہی مسئلہ ہے. بڑی والی بہن کا نام بتائیے. بڑی بہن مریم. ان کی امی؟ سمرا. سمرا. جی ٹھیک ہے، ماشاء اللہ 6 بہنیں آپ. اللہ تعالیٰ آپ کے نصیب اچھے فرمائے. میں دیکھتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. جی میں سیف اللہ بات کر رہا ہوں جامع سے. جی سیف اللہ بھائی، مسئلہ کس کا ہے؟ سر مسئلہ میرا ہے، میری بائک چوری ہوئی ہے، کوئی ڈاکو وغیرہ لے گئے تھے، ان کے خلاف میں نے پرچہ کروایا ہے. ابھی وہ خطرناک لوگ ہیں. میں یہ استخارہ کر دیں کہ میں اس مسئلے کو کیسے ہینڈل کروں آگے. میں بتاتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے. اللہ پیارے محبوب کے صدقے آپ کی زندگی بھی سلامت فرمائے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مجھے اپنی امی کے بارے میں معلوم کرنا ہے. نام امی اور نانی کا نام بتائیں. امی کا نام ہے زمرد. زمرد. نانی کا نام؟ آپ کی نانی کا نام؟ آپ کال پہ ہیں ہمارے ساتھ؟ شاید کال ڈراپ ہو گئی ہے. اگلے کالر کو دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے نا بیٹے کو 8 سال سے سورائسس بیماری ہے. نام بتائیے بچے کا. وقار نام ہے اور میں اس کی والدہ بات کر رہی ہوں. میرا نام ریحانہ کوثر ہے اور بہت علاج کروایا ہے تو بچہ جاب لیس بھی ہے اور سورائسس بیماری ہے، آرام نہیں آتا. چلیں میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی. رب کریم آسانی عطا فرمائے. پروام روحانی دنیا آپ سب دیکھ رہے ہیں. ایک مختصر سا وقفہ ہے. وقفے کے بعد انشاءاللہ تعالی مزید کالز بھی ہوں گی اور آپ کے سوالوں کے جواب بھی دیتے ہیں انشاءاللہ. خوش آمدید ایک مرتبہ پھر پروگرام روحانی دنیا میں. اور بریک سے پہلے کالز کا سلسلہ چل رہا تھا. مزید کالز پروگرام کا حصہ بنائیں گے. اس سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ کاپی پینسل اپنے پاس رکھیے تاکہ آپ اپنے سوال کے جواب میں وظائف نوٹ فرما سکیں. ساتھ میں میرے نمبرز بھی آن ایئر ہوتے ہیں، ان کو بھی لکھ لیا کریں. بوقت ضرورت آپ کو کام پڑے تو انشاءاللہ ضرور رابطہ کیجیے گا. رب کریم آسانیاں عطا فرمائے. دیکھتے ہیں اگلے کالر کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی جی مجھے یہ پوچھنا تھا کہ میرے دیور ہیں، ان کا نام نبیل احمد ہے اور ان کے کام کاروبار کے سلسلے میں مجھے آپ سے پوچھنا تھا ان کی امی کہ کا ان نام کو ہم بتائیں. یہاں پر، ان کی امی کا نام سلمہ ہے. اب بتائیے سوال کیا ہے، کہاں پہ بلانا چاہ رہے ہیں؟ ان کے کاروبار کے سلسلے میں مجھے پوچھنا تھا کہ ان کو ہم یہاں پر کرواتے ہیں، اسپیئر پارٹ کی شاپ میں ان کو یہاں پر ڈالتے ہیں لیکن ان کا دل نہیں لگتا. اچھا کاروبار میں دل نہیں لگ رہا. جی 1-2 جگہ مطلب ان کے فادر بھائی اسپیئر پارٹ کی شاپ ہے ان کی، ہمارا اپنا کاروبار کام ہے لیکن ان کو لگاتے ہیں لیکن ان کا دل نہیں لگتا. میں بتاتا ہوں، آپ پروگرام دیکھیے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم کرے گا. ایک کالر اور شامل کرتے ہیں پھر انشاءاللہ جوابات کی طرف چلیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی حضرت میں سید عامر حسین شاہ راولہ کوٹ سے. جی عامر حسین شاہ صاحب. حضرت میرے 2 مسئلے ہیں. ایک جاب نہیں مل رہی، سعودیہ کے لیے ٹرائی کر رہا ہوں باہر کے لیے، اور دوسرا ہمارے رشتے کا مسئلہ، ہماری خالہ کی بیٹی کا رشتہ مانگا تو دے نہیں میں. کل آپ نے مجھے کال کی تھی اور میں نے آپ کو تفصیلی جواب بھی دیا تھا. جی سر امی کا نام بتائیے. جی میرا نام غلط ہو گیا تھا. میرا نام حامد نہیں سید عامر حسین شاہ. عامر حسین شاہ ہے. اچھا آپ کی امی کا نام کیا ہے؟ کوثر پروین اختر. کوثر پروین اختر. پروین اختر ٹھیک ہے. اور ان کا ایک تو نوکری کا مسئلہ ہے سعودی جانے کا، اور دوسرا رشتے کا مسئلہ. میری خالہ کی بیٹی کا نام ہے سیدہ بشرا. سیدہ بشرا. اور والدہ کا نام ہے سیدہ شمیم اختر. بشرا شمیم اختر. ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی. رب کریم آسانی عطا فرمائے. کل بھی آپ نے کال کی، فرمایا نام غلط ہو گیا ہے.
تو انشاءاللہ اس نام سے بھی دیکھ لیتے ہیں. کاپی پینسل اپنے پاس جلدی جلدی رکھ لیجئے، انشاءاللہ تعالی آپ کو جواب دیتے ہیں. رب کریم آسانیاں عطا فرمائے. شمائلہ بنت رخسانہ اور رخسانہ بنت شکیلہ اختر، میری بہن آپ نے فرمایا کہ شمائلہ جو ہے بچی، اس کے جسم میں بہت درد ہوتا ہے، میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات کا معاملہ ہے، رب کریم کرم فرمائے. ان کو بولیں نماز کی پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی اور 5 مرتبہ سورہ قلم کی آخری 2 آیتوں کو پڑھیں، پانی پہ دم کر کے پئیں. تعویذات خط کے ذریعے ضرور منگوائیں، اللہ تبارک تعالیٰ آسانی عطا فرمائے گا. اور آپ نے اپنے متعلق جو فرمایا کہ مستقل 35 سال سے بیمار ہیں، سورہ فاتحہ ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھیں، پانی پہ دم کر کے پئیں، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ آپ کی دوائیاں چھوٹ جائیں گی. محمد طیب، میرے بھائی آپ نے محمد صدیق بن سمینہ کے متعلق پوچھا ہے کہ والد صاحب کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں، الگ کی کوشش کر رہے ہیں، میرے علم العادات کے حساب سے فی الوقت الگ کاروبار کرنا مناسب نہیں ہے، کچھ وقت والد صاحب کے ساتھ مزید گزاریں، رب کریم اپنی رحمتیں فرمائے گا، انشاءاللہ تعالیٰ پھر ضرور کر لیجئے گا. منظور احمد بن خیر جان، میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں مگر اعصابی کمزوری کوئی بتاتا ہے، کوئی کیا بتاتا ہے. میرے علم العادات کے حساب سے بھی آپ کے ساتھ کوئی اثرات جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے، اعصابی معاملات ہیں. اور اس کے لیے سورہ بینہ 3 مرتبہ عشاء کے بعد اور ہر نماز کے بعد 731 مرتبہ یا خالق یا اللہ پڑھیں، دعا کریں، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ اعصاب مضبوط ہو جائیں گے. مریم بنت سمرہ اور شاداب بن پروین، میری بہن آپ نے رشتے کے متعلق پوچھا، ان کا رشتے کا معاملہ کیسا ہے، رب کریم اپنی رحمتیں فرمائے. میرے علم العادات کے حساب سے مناسب ہے، نہ بہت اچھا ہے نہ برا ہے، رب کریم اپنی رحمت سے ان کے لیے بہترین عطا فرمائے. دوسرا آپ نے حفصہ اور عبد الرحمن کے رشتے کے متعلق پوچھا، میں نے آپ کو جواب دیا تھا کہ رشتہ نہیں ہو پائے گا، مگر آپ نے دوبارہ استخارہ کیا. دیکھیں علم العادات کا جو استخارہ ہے پچھلے 18-19 سال سے الحمدللہ پروگرام روحانی دنیا کے ذریعے RYQ TV کے ذریعے میں پروگرام یہ کرتا ہوں، اور 10 سال 15 سال بعد بھی اگر کوئی شخص استخارہ جس نے کروایا 10 سال پہلے 11 سال اور آج پھر کروانا چاہتا ہے تو میرے علم العادات کے حساب سے اس کا رزلٹ چینج نہیں ہوگا. جو 10 سال پہلے سوال کے جواب میں آیا تھا وہ آج بھی جواب وہی آئے گا. تو برائے مہربانی کرم فرمایا کریں، جس نے استخارہ ایک دفعہ رشتے کے لیے کرا لیا ہے دوبارہ کروانے کی حاجت نہیں ہے. عمل نہ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، نہ کریں کوئی حرج نہیں. استخارہ کرانے کے بعد بھی اگر رشتہ آپ منع کرنا چاہتے ہیں ہاں آتی تو بھی کر سکتے ہیں، مگر ذمہ داری آپ کی ہے، استخارہ دوبارہ نہ کروائیں، اس لیے کہ رزلٹ وہی آئے گا جو پہلے بتا چکے ہیں. ملک افراسیاب بن خالدہ ارشد، میری بہن آپ نے فرمایا کہ یہ ایک اپنا کاروبار کرنا چاہتے ہیں، میرے علم العادات کے حساب سے الحمدللہ بہتر ہے، رب کریم اپنی رحمتیں فرمائے. اور ان کو بولیں 572 مرتبہ عشاء کے بعد یا باسطو یا اللہ یا باسطو یا اللہ پڑھا کریں، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہو جائے گا. وقار بن ریحانہ کوثر، آپ نے بھی یہی سوال کیا کہ نوکری آج کل نہیں ہے، پریشان ہیں، کاروبار کرنا چاہتے ہیں. میرے علم العادات کے حساب سے الحمدللہ آپ کے لیے بھی بہتر ہے، رب کریم اسباب بنائیں، آپ کاروبار کریں، انشاءاللہ تعالی کامیابی ہوگی. سبی حسن بن صدف کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا کہ 15 سال عمر ہے اور بہت نافرمان ہے. میرے علم العادات کے حساب سے عمر تو 15 سال ہے مگر اس کا دماغ جو ہے وہ 22-25 سال کی طرف جا رہا ہے، بہت ہوشیار اور بہت نافرمان، اپنی ضدیں کرتا ہے. رب کریم آسانی عطا فرمائے. ان کی والدہ صدف کو بولیں سلام قولا من رب رحیم 66 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھ کر پانی میں دم کر کے کسی طرح اس کو پلائیں. اگر جس نماز کے بعد گھر میں نہیں ہو تو دم کر کے رکھ لیں، جب آئے اس وقت پلا دیں، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ اس کے اندر بہتری آئے گی. مریم بنت سمرہ کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ 6 بہنیں اور سب کو ایک ہی طرح کے خواب بھی آتے ہیں، ڈر خوف بھی آتا ہے، رب کریم اپنی رحمتیں فرمائے. میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے اثرات، نظر، جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے. ظاہر
ظاہر ہے کہ 6 بہنوں کا جو حساب کتاب تھا وہ یہاں تو نہیں لگ سکتا تھا، بڑا مختصر پروگرام ہوتا ہے، تو آپ میرے نمبرز پہ رابطہ کر کے تمام بہنوں کے نام وغیرہ ومع والدہ بھیج دیجئے گا، انشاءاللہ تعالی سب کے متعلق جواب دے دیا جائے گا، اور اگر خدا نخواستہ کوئی اثرات وغیرہ کا مسئلہ بھی ہے تو اس کا حل بھی انشاءاللہ ہو جائے گا۔ سیف اللہ میرے بھائی، آپ نے فرمایا کہ آپ کی بائک کسی ڈاکوؤں نے چھین لی، اس کے بعد آپ نے کیس وغیرہ کرایا، اب آپ کو ڈر خوف ہے کہ ان سے نقصان نہ ہو، رب کریم آپ کی حفاظت فرمائے۔ یا خالق یا اللہ، یا خالق یا اللہ 731 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھ کر دعا کریں، انشاءاللہ تعالی رب کریم آسانیاں عطا فرمائے گا۔ وقار بن ریحانہ کوثر کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا کہ ان کو سورائسس ہے، سورائسس کے متعلق سورہ ابراہیم کا عمل ہے جو میں انشاءاللہ آپ کی خدمت عرض کرتا ہوں۔ سورہ ابراہیم پڑھیں، پانی پہ دم کر لیں اور نیم گرم پانی کر لیں دم کیے ہوئے کو، اور کپڑا گیلا کر کے پورے جسم پہ اس کو پھیریں، رب کریم اپنی رحمتیں فرمائے۔ اور سورائسس بہت ہی خوفناک مرض ہے، رب کریم ہر مسلمان کو اس کی حفاظت عطا فرمائے کہ وہ سورائسس کے مرض سے محفوظ رہے، تو یہ عمل کیجئے گا انشاءاللہ تعالی بہتری آئے گی۔ نبیل احمد بن سلمہ، میری بہن آپ نے فرمایا کہ نبیل کا کاروبار میں دل نہیں لگتا، اب میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات نظر جادو بندش کا معاملہ تو اس کے ساتھ نہیں آ رہا، مگر یہ کسی کام کی طرف اس کی توجہ اس لیے بھی نہیں ہے کہ یہ کرے نہ کرے، اس کے خرچے چل رہے ہیں، مطلب گھر سے اس کو اتنے پیسے مل جاتے ہیں کہ یہ کام نہ بھی کرے تو سکون سے اپنی لائف گزار رہا ہے۔ تو اس کے لیے والدہ کو بولیں سلمہ کو کہ 92 مرتبہ سلام قولا من رب الرحیم پڑھ کر پانی پہ دم کر کے اس کو پلائیں، نیت یہ کریں کہ کام کی طرف اس کی توجہ ہو جائے، ویسے کوئی اثرات وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے۔ عامر حسین بن کوثر پروین اختر، میرے بھائی آپ نے رشتے کے متعلق پوچھا، آپ نے فرمایا تھا کہ نام غلط ہو گیا تھا اس لیے آپ نے دوبارہ ہمیں کال کی، رب کریم اپنی رحمتیں فرمائے، آپ کے حق میں بہتری ہو۔ میرے علم العادات کے حساب سے معاملات تو وہی آ رہے ہیں جو کل آپ کو میں نے جواب دیا تھا، رشتے کے متعلق اعداد چینج نہیں ہوئے۔ بہرحال ہم رب کریم کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے حق میں بہتری فرمائے۔ اور دوسرا آپ نے سعودی عرب کے متعلق بھی پوچھا کہ سعودی عرب جانا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں، رب کریم اپنی رحمتیں فرمائے گا۔ اور یا خالق یا اللہ، سفر کے لیے یا خالق یا اللہ 311 مرتبہ روز پڑھیں، دعا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ کرم ہوگا، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے حق میں آسانی عطا فرمائے۔ الحمدللہ تمام سوالوں کے جواب ہو گئے، مزید کالز پروگرام کا حصہ بناتے ہیں اور دیکھتے ہیں وسط کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں شارجہ سے مریم بات کر رہی ہوں۔ جی مریم۔ محمد شاداب خان نام ہے لڑکے کا، اور ان کی والدہ کا نام ہے پروین، ان کی جاب کا مسئلہ ہو رہا ہے، اس کے بارے میں پوچھنا تھا۔ شاداب خان، یہ ہیں کہاں؟ شارجہ میں۔ اچھا شارجہ میں ہی ہیں، اچھا ان کی نوکری کے متعلق مسئلہ ہے، ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بابا، میرا نام دعا ہے اور میری امی کا نام جو ہے وہ ہما ہے۔ میری شادی کو 2 سال ہو گئے اور اولاد نہیں ہے۔ دعا بنت ہما، اور شوہر کا نام کیا ہے آپ کے؟ محمد راہیل۔ محمد راہیل، ان کی امی؟ جی، اور میرے جیٹ کا جو ان کی امی کا نام شاہدہ، شوہر کی امی کا شاہدہ۔ اچھا کتنے 2 سال ہوئے؟ جی شادی کو 2 سال ہو گئے اور اولاد نہیں ہے۔ اور ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی، رب کریم اپنی رحمتیں کرے، آپ کو صاحب اولاد فرمائے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر میرا نام حمید ہے۔ کیا نام ہے؟ حمید۔ حمید؟ عبدالحمید۔ ہاں یہ آئے نا آپ لائن پہ فوراً آ گئے ماشاءاللہ۔ عبدالحمید کی والدہ؟ انور بی بی۔ انور بی بی۔ ہاں جی سر، میری کہ کبھی بائیوں میں درد، کبھی سر میں درد، میرے کاروبار میں 2 ماہ ہو گیا، مجھے بہت نقصان ہو رہا ہے، کیا وجہ؟ کام میں نقصان بھی ہو رہا ہے؟ ہاں جی نقصان ہو رہا ہے، تو سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ اللہ آسانی عطا فرمائے، آپ پروگرام دیکھیے انشاءاللہ آپ کو وظیفہ بتاتے ہیں۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام جی، کون اور کہاں سے؟ جی مجھے میرے بھائی اور بھابھی کے بارے میں پوچھنا ہے۔ نام بتائیے۔ ان کی شادی کو نوید اسنان۔ نوید
حسنین. حسنین. ان کی امی؟ ان کی امی کا نام ہے سکینہ. اور بھابھی کا؟ نہیں، نسرین ہے ان کا نام. تو آپ کے بھائی ہیں اور آپ کو امی کا نام پتہ نہیں ہے؟ جی کزن ہے. اچھا کزن ہے. اچھا ان کی وائف کا نام کیا ہے؟ یاسمین. ان کی امی؟ زکیہ. صحیح ہے. مسئلہ کیا ہے؟ اولاد نہیں ہے، کافی عرصہ ہو گیا، کتنے سال ہوئے 13 شادی کو؟ سال ہو گئے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نیک صالح اولاد عطا فرمائے. آپ پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو مسئلہ بھی بتاتے ہیں اور وظیفہ بھی بتاتے ہیں. اور پروگرام روحانی دنیا آپ سب دیکھ رہے ہیں. ایک مختصر سا وقفہ ہے، انشاءاللہ وقفے کے بعد دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. خوش آمدید ایک مرتبہ پھر پروگرام روحانی دنیا میں. اور پروگرام روحانی دنیا کا آج کا تیسرا اور لاسٹ سیگمنٹ ہے. مطلب یہ کہ الحمدللہ عز و جل اب اس وقت جو ٹائمنگ ہے وہ ہے اسم اعظم کی، یعنی کہ تیسرے اور لاسٹ سیگمنٹ پہ جب ہم آتے ہیں تو آپ کو ایک نام کا اسم اعظم بتایا جاتا ہے اور آپ لکھتے ہیں اور پھر الحمدللہ عز و جل اس کا ذکر کرتے ہیں اور ذکر اللہ کرنے والے لوگ زندہ ہیں. تو آج کا اسم اعظم ہے شفیق. اور شفیق کے جو اعداد ہیں علم العادات کے حساب سے وہ ہیں 490. اس کے لیے رب کریم کے دو صفاتی نام یا شاہدو یا سمیع، یا شاہدو یا سمیع، یا شاہدو یا سمیع 980 مرتبہ شفیق نام کے پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی میرے بھائی ہیں وہ اس کو پڑھیں گے. اللہ تبارک تعالیٰ کی عطا سے انشاءاللہ تعالیٰ یہ ان کے لیے اسم اعظم ہوگا. اور اسم اعظم کی بے شمار برکتیں ہیں. وقت بہت کم ہوتا ہے، ظاہر پروگرام جو لائیو ہوتا ہے اس کی ٹائمنگ محدود ہوتی ہے. بہرحال الحمدللہ عز و جل بے شمار برکتیں. سب سے بڑی برکت یہ کہ جتنی دیر آپ پڑھو گے رب عز و جل کی رحمتوں سے اس کے ذکر میں مشغول رہو گے اور انشاءاللہ ثواب ملتا رہے گا. اور اسم اعظم کی برکتوں سے اگر ہم کوئی اس کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں تو الحمدللہ ہمارے اسلاف فرماتے ہیں کہ رب عز و جل اپنی رحمت سے اس دعا کو جو ذکر اللہ کے بعد کی جائے قبول فرماتا ہے. تو امید ہے کہ ہم انشاءاللہ ضرور بالضرور اس کو پڑھیں گے بھی اور پڑھ کر رب کی بارگاہ میں دعا بھی کریں گے. تو اور ساتھ میں ایک چیز اور عرض کر دوں، آپ کی کاپی پینسل اپنے پاس رکھیے گا. کچھ کالز کے بعد بقیہ جو سوال ہیں ان کے جواب بھی انشاءاللہ وظائف بھی آپ کو لکھواتے ہیں. ساتھ میں میرے نمبرز بھی آن ایئر ہوتے ہیں تو ان کو بھی لکھ لیا کریں. اگلے کالر دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. جی میرا نام شرافت ہے جی، میں خانے وال سے بات کر رہا ہوں. شرافت؟ ہاں جی. شرافت محمود. شرافت محمود. امی کا نام بتائیے. رخسانہ بی بی. رخسانہ بی بی. مسئلہ کیا ہے شرافت بھائی؟ میرا نہیں بابا جی، میرے کم سے کم 5-6 سال ہو گئے ہیں. ایک تو بیچ میں طبیعت خراب ہو گئی تھی، اس کے بعد نا میں جو بھی کام کر رہا ہوں، پھل کا کام کیا تھا وہ بھی مہینہ ڈیڑھ چلتا ہے، اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد میں نے زمین کا کام کیا تھا، وہ بھی فصل اچھی اگتی ہے، سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن اینڈ میں جب فصل کاٹنے کا ٹائم آتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، نقصان ہو جاتا ہے. مطلب اللہ آسانی عطا فرمائے. شرافت بھائی آپ پروگرام دیکھو، انشاءاللہ آپ کو وظیفہ بتاتے ہیں. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں سعدیہ بات کر رہی ہوں لودھرا سے. سعدیہ میری بہن، آپ کا مسئلہ تو امی کا نام بتائیے. امی کا نام قریشہ بی بی. میں بہت پریشان قریشہ بی بی. جی ایک جگہ پہ رشتہ ہوا تھا وہ ٹوٹ گیا اور گھر میں بھی پریشانیاں ہیں، دل بھی بہت زیادہ اداس رہتا ہے. ٹوٹ کیوں گیا؟ بس ایسے ہی، کوئی بھی وجہ نہیں تھی ان کی طرف سے. اللہ تبارک تعالیٰ آسانیاں عطا فرمائے، آپ پریشان نہ ہوں. میں انشاءاللہ حساب دیکھ کر آپ کو بتاتا ہوں اور رب کریم اچھے اسباب آپ کے لیے بنائے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام بابا جی. جی کون صاحب کہاں سے؟ وعلیکم السلام. ارے ٹیلی ویژن کی آواز تو بند کر دیا کریں، بارہا میں عرض کرتا ہوں، آپ لوگ مانتے ہی نہیں ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام افتخار حسین ہے، والدہ کا نام سغرا بی بی. افتخار حسین سغرا بی بی. ہاں جی. میری نا طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی تے کاروبار دے بارے بھی ٹھیک نہیں کر رہا. اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی دے. پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو جواب دیتے ہیں. اور
پہلے جوابات کی طرف دیکھتے ہیں، یعنی کہ جواب دے دیتے ہیں آپ کو. اگر وقت بچا تو مزید کالز پروگرام کا حصہ بنائیں گے، ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم سب مل کر پروگرام کے آخر میں رب کریم کی بارگاہ میں دعا کے لیے بھی حاضر ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ ضرور ساتھ رہیے گا. پتہ نہیں کس کی آمین کے ذریعے رب کریم سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. تو محمد شاداب بن پروین کے متعلق جو بہن آپ نے کال کی ہے کہ ان کی نوکری نہیں ہو رہی، رب کریم اپنی رحمتیں فرمائے. میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے اثرات، نظر، جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے. 308 مرتبہ ہر نماز کے بعد یا باسطو یا اللہ، یا باسطو یا اللہ پڑھیں، دعا کریں. اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ رزق کے اسباب بن جائیں گے. دعا بنت ہما میری بہن، آپ نے فرمایا کہ آپ کی اولاد نہیں، 2 سال ہو گئے. رب کریم آپ کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے. میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں، اور ضرور بالضرور دعا بھی انشاءاللہ کر رہے ہیں، اور وظیفہ بھی آپ کو بتا رہے ہیں. وظیفے کی پابندی کیجئے گا، اور اگر ہو سکے تو تعویذات اولاد کے لیے بذریعہ خط یا کراچی میں ہیں تو آستانے سے ضرور حاصل کر لیں، تاکہ رب کریم آپ کے اوپر جلد از جلد کرم فرمائے. تو وظیفہ عشاء کی نماز کے بعد 336 مرتبہ یا مصورو یا اللہ پڑھ کر پانی یا دودھ پہ دم کر کے پئیں. اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہوگا. اور ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی بھی ضرور پڑھا کریں. عبد الحمید بن انور بی بی، میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ ایک تو پورے جسم میں درد ہوتا ہے، دوسرے کاروباری معاملات بڑے خراب ہیں. میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں. ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی اور 5 مرتبہ سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں. تعویذات میرے نمبرز پہ رابطہ کر کے ضرور منگوائیں، بالخصوص وہ بہن بھائی جن کے ساتھ اثرات یا جادو کے معاملات ہیں، نظر کے معاملات ہیں، وہ ضرور بالضرور تعویذات منگایا کریں. اس کو پئیں گے، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہو جائے گا. یاسمین بنت زکیہ اور نوید حسین بن نسرین کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ 13 سال ہو گئے ان کی اولاد نہیں. میرے علم العادات کے حساب سے بہن یاسمین کے اوپر گندے اثرات ہیں، ان کو بولیں نماز کی پابندی کریں، اور ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی اور 171 مرتبہ یا مصورو یا اللہ پانی پہ پڑھ کر کے اور دم کر کے پئیں. اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ تعالی کرم ہوگا. تعویذات یاسمین کے لیے بھی ضرور منگوائیے گا، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ جلد مراد پوری ہو جائے گی. شرافت محمود بن رخسانہ، میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ زمین کا کام بھی کیا، فروٹ کا کام بھی کیا، اور نقصان ہی نقصان ہوتے ہیں. رب کریم آسانیاں عطا فرمائے. میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد ہے. سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھیں، پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں. عشاء کے بعد 981 مرتبہ 981 مرتبہ یا باسطو یا اللہ، یا باسطو یا اللہ پڑھ کر اپنے کاروبار کے لیے، اپنے رزق کے لیے دعا کریں. اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہوگا. سعدیہ بنت قریشہ، میری بہن آپ نے فرمایا کہ جب سے رشتہ ٹوٹا ہے بہت پریشان ہے. اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے لیے بہتر اسباب مہیا فرمائے. میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے اثرات، نظر، جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے. کوشش کریں ہر نماز کے بعد 149 یا خالقو یا اللہ، یا خالقو یا اللہ پڑھیں، دعا کریں. اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ بگڑے ہوئے کام بن جائیں گے. افتخار حسین بن صغرا، میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ مستقل بیمار رہتے ہیں. رب کریم آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے. میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے اثرات، نظر، جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے. سورہ فاتحہ ہر نماز کے بعد کوشش کر کے 9 مرتبہ پڑھیں، پانی پہ دم کریں اور پئیں. اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا. الحمدللہ عز و جل تمام سوالوں کے جواب ہو گئے، اور دعا کی طرف چلتے ہیں. انشاءاللہ زندگی بخیر رہی تو اگلے بدھ اور جمعرات انشاءاللہ تعالی ہماری ملاقات پروگرام روحانی دنیا ARYQ TV کے ذریعے انشاءاللہ رات 7 بجے ہوگی. دعا میں ضرور شامل رہا کریں اور آمین بھی کیا کریں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ.
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر وارحم وانت خير الراحمين یا اللہ یا رحمان یا رحیم، تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمارے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے رب کریم ہمیں ہر طرح کے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم خوب نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ واسطہ وسیلہ مولا ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے رب کریم ہمیں دین پر استقامت عطا فرما۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان ہیں، اپنی رحمت سے اپنی برکت سے رب کریم ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے رب کریم بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عافیت کے ساتھ عطا فرما۔ اے رب کریم جو اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں ان کو اولاد کا سکھ چین دیکھنا نصیب فرما۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا کریم دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی مسلمان بیمار ہیں شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اے رب کریم بے روزگاروں کو رزق حلال کثیر عطا فرما۔ اے رب کریم جو برسر روزگار ہیں ان کے رزق میں برکتیں وسعتیں عطا فرما۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمیں بار بار حج بیت اللہ نصیب فرما، بار بار میٹھے مدینے کی با ادب حاضری نصیب فرما۔ اے رب کریم اے رب کریم پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمانوں نے دعاؤں کے لیے کہا کہلوایا رب کریم سب کے حق میں ہم دعا گو ہیں، سب کے حق میں بہتری فرما، سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما۔ بالخصوص یہ تمام دعائیں ہمارے دوست احباب خصوص والدین کے حق میں قبول فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الأمی وعلیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔